السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول خواب، خواہش اور زندگی، جس کی رائٹر ہیں عائشہ تنویر۔ حفصہ نے پانی سے بھری بالٹی سیڑھیوں پر الٹائی۔ پانی بھل بھل نیچے بہنے لگا، تبھی نچلی سیڑھیوں کا موڑ مڑ کر حاشر سامنے آیا۔ اس نے بے اختیار شرمندہ ہو کر شکر کیا کہ وہ بھیگا نہیں ہے۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی تھی۔ شاید یہ اس کی آنکھوں میں پنہاں نرم گرم جذبات تھے جو اس کے اندر اتھل پتھل مچا دیتے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو وہ مٹی بھرے جوتے لانے پر واویلا مچا دیتی، لیکن سامنے شہر دل کا مکین تھا، جو مشرقی لڑکا ہونے کے باوجود اس سے زیادہ منظم تھا۔ اپنے جوتوں کو پانی پر تھپ تھپاتا وہ گویا انہیں صاف کر رہا تھا۔ مٹی نکال کر وہ احتیاط سے چڑھتا حفصہ کے سامنے آیا، جو بت بنی سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ حاشر نے اس موہنی سی لڑکی پر ایک نظر ڈالتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ بہت مضبوط کردار اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ کزنز ہونے کی حیثیت سے بات تو ہوتی تھی، مگر بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ جب تک دل کا رشتہ سند حاصل نہیں کر لیتا، وہ اسے کسی پر آشکارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ اس کی آنکھیں دل کی کھڑکی بن کر سارے راز اس نازک سی لڑکی پر کھول دیتی ہیں، تو شاید وہ کبھی اس کے سامنے نظر نہ اٹھاتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر سوچیں واضح تھیں۔ اس کے تمام سچے جذبات اور مہکتے الفاظ اس کی امانت ہے، جو مستقبل میں اس کی ہمسفر بنتی۔ جی بولیں، کہیں۔ حفصہ ہوش میں آئی۔ ایسے پانی بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، برش سے دیوار کے ساتھ لگی گیلی مٹی صاف کرو۔ وہ لب دبا کر مسکراہٹ چھپاتا کہہ کر چلا گیا۔ ماحول کا سارا فسوں غارت ہو گیا۔ حفصہ نے سلگ کر اس کی پشت کو گھورا۔ آئے بڑے اصغری کے جانشین۔ وہ سر جھٹک کر جلدی جلدی کام کرنے لگی۔ خیال تھا کہ حاشر کے ساتھ کرن یا پھپھو بھی یقیناً آئی ہوں گی، شاید نیچے چچی کے گھر بیٹھی ہوں۔ کام ختم کر کے اس نے درمیانی دروازے سے چچی کے پورشن میں جھانکا تو ایسے کوئی آثار نہ ملے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نگاہ بے اختیار دیوار کے ساتھ کناروں پر میل ڈھونڈنے لگی، پھر خود ہی جلدی سے لا حول ولا قوت پڑھ کر اوپر چڑھ آئی۔ پھپھو ورکنگ وومن تھیں، ان کے گھر میں سب کو کام کی عادت تھی۔ جس عمر میں وہ اسکول سے آ کر جوتے ادھر ادھر پھینکتی، دادی کی گود میں گھس جاتی تھی، وہ تینوں بہن بھائی تب سے اپنے جوتے خود پالش کرتے تھے۔ آ کر اتارتے تو آرام سے ریک میں رکھ دیتے۔ اپنی امی کو آرام دینے کے لیے وہ سب بہن بھائی بہت سے کام خود کر لیتے تھے۔ سینک میں پڑے برتن زویا دھو دیتی تو حاشر سب کے کپڑے استری کر دیتا۔ انہی سوچوں کے ساتھ اوپر آئی تو لاؤنج میں ہی دادی اور حاشر بیٹھے نظر آئے۔ حاشر اپنی نانی کے پاس بیٹھا ان کی دوائیاں چیک کر رہا تھا۔ دادی اکلوتے نواسے کو دیکھ کر چاقو چوبند ہو گئی تھیں اور اپنی بیماریوں کی مکمل تفصیل سے آگاہ کر رہی تھیں۔ خدا نخواستہ انہیں کوئی بڑی بیماری تو نہیں تھی، مگر ڈاکٹر نواسے کو دیکھ کر خود بخود ہی تمام تکالیف یاد آ جاتی تھی۔ کرن نہیں آئی؟ اس نے لمحہ بھر رک کر دریافت کیا۔ وہ اور کرن ہم عمر نہیں تھی، بلکہ بہترین دوست بھی تھی۔ نہیں، امی نے اسے کچن کی صفائی پر لگا رکھا تھا۔ زویا اپنے ہفتہ وار کام نپٹا رہی تھی۔ پورا ہفتہ تو وقت ہی نہیں ملتا، اس نے خوشگواری سے سب کے متعلق بتایا۔ دادی کو اپنی بیٹی اور نواسی کا خیال آ گیا تھا، اس کی پھپھو اور دادی کی بیچاری معصوم بیٹی، جو ایک مشہور اسکول کی پرنسپل تھی، گھر اور اسکول بہت اچھے طریقے سے سنبھالتی تھی۔ حاشر سے چھوٹی زویا بھی ماسٹرز کر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں لیکچرشپ کر رہی تھی، جبکہ کرن حفصہ کی کلاس فیلو تھی۔ ان کے خاندان میں خواتین کے کیریئر کے حوالے سے کوئی خاص تحفظات تو نہ تھے تو کوئی پابندی بھی نہ تھی کہ لڑکیاں، مگر عموماً کوئی لڑکی نوکری نہیں کرتی تھی، سب لڑکیاں پڑھتے پڑھتے ہی بیاہ دی جاتی تھی۔ صرف نسرین پھپھو ہی واحد خاتون تھیں جنہوں نے شادی کے بعد بھی تعلیم مکمل کر کے نوکری کی۔ انہیں اپنے میاں اور میکے کی مکمل سپورٹ تھی۔ بچے نانی کے پاس آرام سے رہ جاتے اور چھوٹے کزن سے خوب کھیلتے۔ ان کی محنت ہی تھی جو اب وہ خاندان بھر میں معاشی حساب سے سب سے زیادہ آسودہ تھی۔ بچے پڑھ لکھ گئے تھے، اپنا وسیع و عریض گھر تھا، سب کو پھپھو کی مصروفیت اور تھکاوٹ نظر آتی تھی۔ صرف حفصہ تھی جو ان کی گرومڈ پرسنالٹی اپ ٹو ڈیٹ طرز زندگی سے متاثر تھی۔ پھپھو اس کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی تھی، وہ ان جیسی بننا چاہتی تھی۔ حفصہ، آجا میری بچی، میں تیل ڈال دوں تیرے سر میں، پڑھ پڑھ کر تو نے اپنی صحت کا ستیہ ناش کر لیا ہے۔ وہ دل جمی سے نیومیریکل
نومیریکل حل کرنے میں مصروف تھی جب دادی کو اس کی صورت دیکھ کر پیار آیا۔ دادی اور وہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ رات دیر گئے وہ لائٹ جلا کر پڑتی تو روشنی سے ڈسٹربنس کی بجائے اس خیال سے دادی کی نیند اڑ جاتی کہ ان کی لاڈلی پوتی اتنی محنت کر رہی ہے۔ بچے تو سارے ہی پیارے ہوتے ہیں مگر حاشر اکلوتا نواسا ہونے کی وجہ سے زیادہ پیارا تھا تو حفصہ اکلوتی پوتی تھی۔ 2 اس کے بھائی اور 4 چچا کے بیٹوں میں سے وہ سب کی اکلوتی آپی تھی۔ ابو، چچا، دادا جان اس نے سب سے ہی خوب لاڈ اٹھوائے تھے۔ دادی کی بھی اس میں جان بند تھی۔ ابھی نہیں دادی جان، یونیورسٹی سے واپس آ کر ڈلوا لوں گی۔ آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے تو میں باہر چلی جاتی ہوں، اس نے جواب دیتے متفکر انداز میں سر اٹھایا۔ ایک نظر دادی جان کو، دوسری نظر 12 کا ہندسہ کراس کرتی گھڑی کو دیکھا۔ اس وقت سوتے تھے وہ یقیناً روشنی کی وجہ سے بیدار ہوئی تھیں۔ نہیں نہیں، باہر کہاں بیٹھو گی، میں تو دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر سو جاؤں گی، انہوں نے فوراً منع کیا۔ حفصہ ان کی بات پر مسکرا اٹھی۔ دادا جان سے وراثت میں ملے اس گھر میں وہ لوگ بچپن سے رہ رہے تھے۔ ان کے کمرے کے علاوہ ایک کمرہ اس کے دونوں بھائیوں کے پاس تھا، ایک امی ابو کے پاس تھا۔ وہ یہاں سے نکلتی تو لاؤنج کے علاوہ بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی۔ اکیلا کمانے والا اور اتنے کھانے والے ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھپھو نے ساتھ محنت کی تو ماشاءاللہ کتنا بڑا گھر بنا لیا۔ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کی طرح خیال ابھرا، اس کے ذہن میں ہمیشہ کی طرح خیال ابھرا، آپ سو جائیں، میں بس سونے والی ہوں۔ اس نے دادی کو تسلی دی اور دھیان دوبارہ کام پر مرکوز کیا۔ اتنا پڑھ کر تم نے کیا کرنا ہے، 4 نمبر کم بھی آ جائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ دوپٹہ آنکھوں پر رکھنے سے روشنی رکی تھی مگر دادی کا دماغ ہنوز اس کی فکر میں مبتلا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ چاٹ اور گول گپوں کی پلیٹ کے ساتھ کولڈ ڈرنک کی بوتل سنبھالے کرن بارات کی دلہن کی طرح سہج سہج آگے بڑھ رہی تھی۔ دور سے اس پر نظریں جمائے حفصہ اپنی سوچی گئی مثال پر خود ہی مسکرا دی۔ ان کے پاس آج بے شمار نوٹس اور کتابیں تھیں۔ حفصہ یوں بھی رش میں گھس کر کچھ لینے سے بچتی تھی، سو کرن کے اصرار کے باوجود خود سامان رکھ کر یہاں بیٹھ گئی اور اسے اکیلے کینٹین جانے دیا۔ اس وقت کرن ہی بھوک سے پریشان ہوتی تھی، حفصہ کو تو پیٹ بھر ناشتہ کیے بنا گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ تبھی ایک طرف سے یاور نکل کر کرن کے سامنے چلنے لگا۔ لاؤ میں پکڑ لوں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ شکریہ، میں اپنا کام خود کرنے کی عادی ہوں، کرن نے آرام سے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے، میں تو صرف تمہارے ساتھ چلنا چاہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں مانو کا جہان آباد تھا۔ کرن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ پبلک پلیس ہے، سب ہی آ جا رہے ہیں، میرے آگے پیچھے برابر میں، تم بھی چل لو۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یاور نے جھلا کر اسے جاتے دیکھا۔ یہ چنچل سی لڑکی ہمیشہ اسے یوں ہی ٹال دیتی تھی۔ وہ پورے اعتماد تھی، پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ان کے درمیان اچھی دوستی تھی مگر یاور نے جب کلاس فیلو سے بڑھ کر آگے تعلق بڑھانا چاہا تو وہ بہت محدود اور محتاط ہو گئی تھی۔ حفصہ نے دور سے سارا منظر دیکھا، کچھ سنائی نہ دینے کے باوجود وہ سب سمجھ چکی تھی۔ تم تو بیچارے کو بالکل لفٹ نہیں کرواتی، خوار ہو رہا ہے تمہارے پیچھے۔ اس نے کرن کو شرارت سے چھیڑا۔ میں نے تو اسے کبھی نہیں کہا میرے پیچھے آئے۔ وہ پوری توجہ سے چاٹ مکس کرنے میں مصروف تھی۔ ویسے وہ سیریس ہے یار، اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہے۔ تمہیں بھی گھر سے کوئی مسئلہ نہیں تو پھر؟ حفصہ نے دل میں پلتی الجھن کو زبان دی۔ تم نے کبھی مجھے اس کے ساتھ اکیلے بیٹھے دیکھا ہے؟ بلا ضرورت ہم ساتھ پھرتے ہیں، اس نے جواب میں سوال داغا۔ نہیں، حفصہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کرن کی ساری ڈپارٹمنٹ سے ہیلو ہائی تھی مگر صرف دوستی حفصہ سے تھی۔ لیکن اگر ہمارا رشتہ ہو گیا تو سب یہی سمجھیں گے کہ ہمارے طبقے کی لڑکیاں باہر نکلیں تو سارا زمانہ انہیں فوکس کر لیتا ہے۔ اکیلی تمہارے گھر آ جاؤں تو میری اپنی نانی ہی کہہ دیتی ہیں کہ نسرین خود نوکری میں لگی ہے اور بچی کی فکر نہیں، کیسی آزادی دے رکھی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کبھی بھی ایسے کسی مسئلے میں نہ پڑوں۔ اس نے اب کی بار چاٹ سے انصاف کرتی تفصیل سے جواب دیا۔ حفصہ دادی کی بات پر شرمندہ سی ہو گئی۔ واقعی گھر میں رہنے والی خواتین دوسروں کی مشکل کا ادراک کیے بغیر کسی بھی ورکنگ وومن پر کتنے آرام سے تبصرے کر دیتی ہیں۔ زویا آپی کی شادی کی تاریخ سمجھو رکھ ہی دی۔ اس کی خاموشی پر کرن نے دانستہ موضوع بدل دیا۔ ارے کب؟ حاشر بھائی آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا۔ حفصہ بھی یاور کو بلا کر خوشگوار حیرت سے متوجہ ہوئی۔
کل شام میں تو فون آیا تھا آنٹی کا، امی تو کب سے چاہ رہی تھی، بس انہیں اپنے بڑے بیٹے کی آمد کا انتظار تھا۔ فراز بھائی سے بڑے بھائی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں نا، اب ان کی فیملی کا ویزا لگ گیا، وہ اگلے ماہ آ رہے ہیں بیوی بچوں کو لینے، تو وہ یہاں شادی نمٹا کر ہی جائیں گے۔ کرن نے رغبت سے کھاتے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اب وہ اس کے سامنے گول گپے کھا رہی تھی۔ حفصہ نے کوفت سے اسے گھورا اور پلیٹ اس کے آگے دھکیل دی۔ یونیورسٹی آتے ہی تمہیں کھانے کی فکر پڑ جاتی ہے، شادی کا بتا رہی ہوں، یہ نہیں یاد کہ اگلے ماہ تو ہمارے پیپرز ہوں گے۔ وہ پریشان سی ہو اٹھی۔ چندہ ہمارے گھر میں سب صبح اپنے کاموں پر جاتے ہیں، دیر سے اٹھو تو ناشتہ نہیں ملتا، تمہاری طرح نہیں کہ امی ناشتہ سجا کر پیش کریں تو دادی منہ میں نوالے ڈالیں۔ کرن نے ٹکڑا توڑ جواب دیتے ہوئے گول گپا منہ میں رکھا۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ منہ خالی ہوا تو گردن نے خود ہی سلسلہ کلام جوڑا۔ امتحان ہیں تو کیا ہوا، تم تو پیپرز کو سر پر سوار کر لیتی ہو، روز تو پڑھتے ہیں ہم، آدھی تیاری تو ہے، تم یہ سوچو کپڑے کیسے بنوانے ہیں۔ اس کی لاپرواہی پر حفصہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھوپھو کی فیملی میں وہ واحد بندی تھی جو اپنے مستقبل سے اتنی بے فکر تھی۔ نہ پوزیشن کی دوڑ میں شامل ہونے کا شوق تھا، نہ پروفیشن کا سوچ کر خود کو ہلکان کرتی تھی، بس ہلے گلے کا شوق تھا۔ یونیورسٹی آ کر انجوائے کرتی اور ساتھ عادتاً اتنا پڑھ لیتی کہ پاس ہو جائے۔ گھر جاتے ہی اس نے یہ خبر بریک کی تھی، ابھی تک دادی کے پاس پھوپھو کا فون نہیں آیا تھا۔ وہ پھوپھو کو فون ملانے کے لیے بے چین ہونے لگی۔ کرن بتا رہی تھی کہ رات ہی بات ہوئی ہے، دادی صبح پھوپھو اسکول چلی گئی ہوں گی، اس لیے آپ کو فون نہیں کیا ابھی۔ ہاں، حال کا معلوم کر کے تاریخ رکھیں گی تو ہی سب بتائیں گے۔ اس نے انہیں دھارس دی۔ 1000 بار کہا ہے نسرین کو اب جان چھوڑ دے نوکری کی، گھر میں بچی کی شادی اور اسے اسکول سے فرصت نہیں۔ دادی بڑبڑا رہی تھی، وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، سب کو اپنی پڑی تھی، وہ پیپرز کی فکر میں ہلکان تھی۔ دادی کو بتانے میں دیر کرنا کھل رہا تھا، جبکہ امی اور چچی کو دینے لینے کی فکر ہو رہی تھی۔ آخر نند کے گھر پہلی شادی تھی، وہ سب کو باتیں کرتا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اسے شادی سے پہلے تیاری پوری کرنی تھی، ورنہ پڑھائی کا بہت حرج ہو جاتا۔ امی بھائی کی شادی بھی ساتھ ہی کر دیں، کرن نے جوش سے مشورہ دیا۔ اتنی جلدی کون رشتہ دے گا؟ زویا ہنسی تھی۔ رشتہ کیوں، ہم حفصہ کو بھابھی بنائیں گے نا۔ کرن نے امی کو دیکھا۔ نانی اور امی کی یہ خواہش اس سے پوشیدہ نہیں تھی، اپنے طور پر وہ اکیلے میں ایسی باتیں کرتی تھی، مگر بچے تھوڑا سن کر ہی کتنا زیادہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، یہ انہیں معلوم نہ تھا۔ نانی بیٹی کو بار بار اکساتی تھی کہ حفصہ کو حاشر کے لیے مانگ لو، مگر وہ بچپن کے رشتوں کے حق میں نہیں تھی، جانے بڑا ہونے کے بعد بچوں کی کیا مرضی ہوتی، پھر بڑوں کے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں۔ انہیں بھتیجی پیاری تھی، مگر ماں کی اس خواہش کو ہر بار ٹال جاتی تھی۔ حفصہ کی آنکھوں میں حاشر کا خواب سجنے کی وجہ بھی شاید یہی رہی تھی، وہ دادی کی لاڈلی تھی، ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، پھوپھو اسے لپٹا کر پیار کرتی تھی، میری گڑیا، میرے گھر کی رونق، کہتی تو دھیان کا پنچھی اپنی من پسند دنیا کو اڑ جاتا۔ ارادہ تو یہی ہے بیٹا، مگر حاشر سے پوچھے بغیر تو کچھ نہیں کروں گی نا، کیا پتہ اسے کوئی اور پسند ہو، ابھی تو حفصہ بھی پڑھ رہی ہے، جب شادی کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، تمہاری اور حاشر کی شادی ساتھ کروں گی۔ امی نے سبھاؤ سے جواب دیتے پیار سے اسے دیکھا۔ نہیں امی، پھر میں بھائی کی شادی کیسے انجوائے کروں گی؟ وہ ٹھنکی۔ مشرقی لڑکیاں اپنی شادی کی بات پر شرمایا کرتی ہیں، زویا نے چھیڑا۔ نہیں بھئی، آج کل شرمانے والی لڑکیوں کا ٹرینڈ نہیں ہے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا تو ان دونوں کو بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ یہ ٹرینڈ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، مجھے تو بالکل اچھی نہیں لگتی اپنے منہ سے شادی کی بات کرنے والی بچیاں۔ امی نے صاف گوئی سے ناگواری کا اظہار کیا۔ میں نے کب بات کی اپنی شادی کی، میں تو بھائی کی شادی کا پوچھ رہی ہوں۔ آپ نے موضوع بدلا، شادی نہیں کرنی تو بھائی کی منگنی ہی کر دیں، کچھ تو مزہ آیا۔ کرن نے احتجاج کے ساتھ فرمائش بھی ریکارڈ کروائی۔ لمبی منگنیاں نہیں اچھی لگتی مجھے، تم فالتو باتیں چھوڑو اور مہمانوں کی فہرست بناؤ۔ امی نے اسے ڈپٹ کر کام پر لگایا۔ پلیز حفصہ، بہن نہیں ہو، چلو نا میرے ساتھ مارکیٹ۔ بیچاری زویا کا بھی بازار جا کر حشر ہو گیا تھا۔ کرن بہت لجاجت سے منت کر رہی تھی، فراز بھائی نے تو جہیز سے سختی سے منع کر دیا، تو بازار کے اتنے چکر کیوں لگ رہے ہیں؟ حفصہ تعجب سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ تو ہے تمہیں زویا کے نخرے، اپنے کپڑوں جوتوں کے لیے سے کسی پر اعتبار نہیں، کہہ رہی تھی
بری میں اللہ جانے کیا ہو، میں اپنی پسند کے کپڑے تو بنوا لوں، پھر اس کے بیوٹی پارلر کے چکر میرے سینڈل اب تک نہیں ملے، امی اپنے اسکول میں مصروف، میں اکیلی کیسے جاؤں، تم آج واپسی پر میرے ساتھ چلو تو لے لوں، تمہاری تیاری ہو گئی پوری؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے پوچھا۔ زویا ان دونوں سے بڑی تھی مگر وہ نام لینے کی عادی تھی۔ زویا کی خوش لباسی اور حسن پورے کالج میں مشہور تھا، وہ اپنا خیال رکھتی بھی تھی، لڑکیوں نے اسے بیوٹی ود برین کا خطاب دیا تھا، ان کے مقابلے میں وہ دونوں مست ملنگ تھیں۔ کرن غیر نصابی سرگرمیوں میں تو حفصہ نصابی سرگرمیوں میں آگے ہوتی تھی، مگر لباس اور فیشن کا وہ کریز ان میں نہیں تھا جو زویا میں تھا۔ اب بھی بہن کی شادی کی خوشی میں کرن تیاریوں میں لگی تھی، جبکہ حفصہ کو امتحانات کی فکر تھی۔ سوٹ تو سلوا لیا میرا امی نے، سینڈل چچی کے میچ ہو گئے، بس ایک اور ریڈی میڈ لینے کا ارادہ ہے ولیمے کے لیے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ تو میرے ساتھ چلو، تم بھی لے لینا، امی نے اپنا ATM کارڈ دے دیا تھا، جتنی ضرورت ہوئی پیسے نکلوا لیں گے۔ کرن فوراً اپنے مطلب پر آئی۔ یونیورسٹی میں اتنی خواری کے بعد بھی تمہارے اندر ہمت ہے کہ بازار جاؤں گی؟ حفصہ نے آنکھیں پھیلائیں، مگر کرن کو غصیلے تیور دیکھ کر اسے ماننا ہی پڑا۔ شاپنگ مال میں پہنچتے ہی پہلے وہ لوگ فوڈ کورٹ گئے، کھانا کھا کر جان آئی تو کچھ خریدتے۔ فوڈ کورٹ میں ایک طرف لڑکے لڑکیوں کا بڑا سا گروپ ہنسی مذاق میں مشغول تھا۔ حفصہ نے دیکھا ان میں حاشر بھی تھا، وہ کسی دوست کی پارٹی کے لیے یہاں جمع تھے۔ الگ الگ ہسپتالوں میں جاب کے بعد ایک جگہ ملاقات کرنا ان کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ حاشر کے برابر میں بیٹھی پیاری سی لڑکی اس کی طرف جھک کر مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ حفصہ کی آنکھیں جلنے لگیں، اس لڑکی کا دوستانہ انداز، اس کے دل میں دھواں بھر گیا۔ اس نے نظریں ہٹا کر لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر تب تک حاشر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ خوشگوار انداز میں اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ان تک آیا۔ کرن بھائی کو دیکھ کر خوش ہو گئی، اس نے فوراً ہی شاپنگ کے بعد گھر ڈراپ کرنے کا مطالبہ کر دیا تھا تاکہ پبلک کنوینس میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ وہ دونوں جلدی کھا کر اٹھ گئی تھیں۔ کرن نے اپنی شاپنگ کرتے اسے بھی بار بار کچھ خریدنے پر مجبور کیا۔ دل نہ چاہنے کے باوجود حفصہ نے اس کے ساتھ خریداری میں مصروف تھی۔ اپنی کیفیت خود اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ حاشر اس کا صرف کزن تھا، وہ دوستوں کے ساتھ گھومتا یا لڑکیوں سے بے تکلف ہوتا، اس کا دل کیوں بجھ رہا تھا؟ ضروری تو نہیں جو جذبات وہ حاشر کے لیے رکھتی تھی وہ بھی اسے ویسے ہی سوچتا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ حاشر کی بولتی آنکھوں کا لکھا پڑھتے وہ بہت دور نکل آئی ہے، ان کے درمیان کوئی وعدے نہیں تھے۔ حاشر کی اپنائیت تمام کزنز کے لیے یکساں تھی، شاید وہ ہی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے تو یوں بھی اپنی جیسے شریک حیات ڈھونڈتے ہیں، وہ خود کو حقائق کا سبق پڑھاتی خوش فہمیوں کے سمندر سے باہر نکال رہی تھی، مگر دل میں راکھ ہوتے خوابوں کا دھواں حلق میں تلخی بھر رہا تھا۔ ابھی وہ شاپنگ کر ہی رہی تھی جب حاشر بھی اس لڑکی کے ساتھ ان کے پاس چلا آیا۔ اس کے سارے دوست چلے گئے تھے، اسے حاشر نے ڈراپ کرنا تھا۔ حاشر کی جلدی کی رٹ کے باوجود کرن آرام سے حفصہ کا سوٹ پسند کرنے میں لگی تھی۔ آخر وہ اس کے ساتھ اتنی دیر دکان پھری تھی، اب اس کی شاپنگ رہ جاتی تو کتنا برا لگتا۔ حاشر کی دوست فضا بھی خوش مزاج لڑکی تھی، عجلت مچائے بنا وہ آرام سے انہیں سوٹ پسند کرنے میں مشورے دے رہی تھی۔ ڈارک براؤن کلر کا ایک اسٹائلش سوٹ پکڑے وہ اس کی تعریفوں میں رطب اللسان تھی۔ جب حاشر نے وہ سوٹ اس سے لے کر حفصہ کے ہاتھ میں دیا تھا، اب بس لے لو، تمہیں تو کوئی سوٹ پسند نہیں آ رہا، وہ حد درجہ اکتایا ہوا تھا۔ حفصہ نے ایک نظر اسے اور دوسری مسکراتی فضا پر ڈالی۔ یہ سوٹ حاشر نے اس کے لیے پسند کیا ہوتا تو وہ کھل اٹھتی، مگر یہ فضا کی پسند تھا۔ دل میں درد کی لہر امڑی، مگر اس نے دبا لی۔ جب حاشر نے اسے ہی منتخب نہیں کیا تو اس کے لیے سوٹ کیوں منتخب کرنا؟ اس نے بے دلی سے وہی سوٹ لے لیا۔ زویا کی شادی میں شریک ہونا مجبوری تھی، خاندان کا معاملہ تھا، وہ کسی کو اپنے دل کا بھید نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی محبت کی حد تک ہوتی، بس پڑھائی کا بہانہ کر کے وہ وقت کے وقت جاتی اور جلدی واپس آ جاتی۔ اس کی توجہ دیکھ کر سب کرن کو اس کی لاپرواہی کا احساس دلاتے، مگر وہ بے فکری سے ہنس دیتی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ حفصہ اپنی پھوپھو کی طرح محنتی ہے، ضرور کسی اونچے مقام کو پائے گی۔ خواتین کی نوکری کی مخالف دادی اور امی بھی یہ سنتی تو انہیں حفصہ پر فخر ہونے لگتا۔ وہ خاموشی سے سب
کے تبصرے سنتی مسکرا دیتی۔ شادی والے دن بھی باہر ہنگاموں میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پھوپھو کے کہنے پر زویا کے ساتھ پارلر گئی اور واپس آ کر اس کے پاس ہی برائڈل روم میں بیٹھی رہی۔ حاشر بہت تیزی سے اندر کچھ کہنے آیا تھا، مگر نظر اس پر پڑی تو لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ پہلی بار اسے اس قدر سجا سنورا دیکھا اس نے بے اختیار ٹھٹکا حفصہ اور زویا نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس کا بے اختیار ٹھٹکنا حفصہ اور زویا نے بھی محسوس کیا تھا۔ محبت کی غیر مرئی شعاعیں اس کے اندر تک اتری تھی۔ وہ فوراً نظر جھکا گئی تو ہوش میں آیا، بہن کے پاس آ کر اسے پیار کرنے لگا۔ بھائی خیر تو ہے؟ کھڑے ہو کر بھائی کے شانے سے لگتے زویا نے شوخی بھری سرگوشی کی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا حفصہ پر دوسری نظر ڈالے بنا باہر نکل گیا۔ بہت چاہنے کے باوجود اس نے خود پر ضبط کا بند باندھا تھا، البتہ دل میں دبی خواہش ہمک کر اوپر آ گئی تھی۔ حفصہ کے دل میں مرجھایا پودا اس بھرپور نظر سے دوبارہ زندگی پکڑ لیتا۔ اگر شادی میں اس کی ملاقات فضا سے نہ ہوتی، حاشر کے سبھی دوست انوائٹڈ تھے، فضا کے علاوہ بھی 2-3 لڑکیاں موجود تھیں۔ ان سب کے مابین دوستی بھری فضا سب کو نظر آ رہی تھی، مگر حفصہ خود کو دوبارہ کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے جذبات کو عقل کے تابع کرنے کی بے نتیجہ سعی کرنے میں مصروف تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، نصیب کے لکھے سے کون بھاگ سکتا ہے۔ خوش باش لوگوں کے درمیان وہ کامنی سی لڑکی خود سے جنگ میں مصروف تھی۔ ولیمے والے دن وہ لوگ مہمان تھے، تب اکٹھے ہی ہوٹل پہنچے تھے۔ اسی ڈارک براؤن سوٹ میں نک سے درست حفصہ حاشر کو دل کے بہت قریب محسوس ہوئی، مگر اس کا خوبصورت چہرہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ تم کس صدمے کا شکار ہو؟ وہ اور کرن رش چھٹنے کے انتظار میں اسٹیج کے ساتھ کھڑی تھی جب حاشر بھی وہیں آ گیا تھا۔ وہ اپنے دل کا چور چھپانے کو غیر ارادی طور پر ہاتھ چہرے تک لے گئی تھی، لب زبردستی پھیلائے۔ اس کی محبت اتنی ارزاں نہ تھی کہ یوں عیاں ہوتی، جبکہ کرن نے دہل کر بھائی کو جواب دیا تھا، اللہ نہ کرے کوئی صدمہ ہو، بس پیپرز کی ٹینشن سر پر سوار کر رکھی ہے اس نے، تم ہی تھوڑی بے فکری اسے دے دو، مجال ہے کبھی تمہیں پڑھتے دیکھا ہو۔ حاشر نے اپنی بہن کی کھینچائی کا موقع جانے نہیں دیا، لیکن وہ اپنے نام کی ایک تھی، مجال ہے جو اس پر اثر ہو جائے، اس نے تو پوزیشن لینی ہے، کیریئر بنانا ہے اپنی پھوپھو کی طرح۔ اب میری کوئی پھوپھو ہی نہیں تو میں پوزیشن لے کر کیا کروں گی؟ وہ مزے سے بولتی خود پر مصنوعی دل گرفتی طاری کیے بولی۔ حاشر بے اختیار ہنسا تھا، جبکہ حفصہ کے چہرے پر بھی مسکان پھیلی تھی۔ بدتمیز، تم نے واقعی جاب کرنی ہے؟ بہن کے سر پر چپت لگاتا وہ حفصہ سے پوچھ رہا تھا۔ حفصہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، نوکری کرنا اس کی خواہش بھی تھی اور اس وقت اس کی دلی حالت چھپانے کے لیے بہترین پردہ تھی۔ چلو اسٹیج پر زویا سے مل کر آتے ہیں، وہ مزید تبصرہ کیے آگے بڑھ گیا۔ اسٹیج پر زویا دلی خوشی کا عکاس چمکتا چہرہ لیے ان کی منتظر بیٹھی تھی۔ ماسٹرز مکمل ہوتے ہی جہاں کرن نے سکون کا سانس لیا، وہاں حفصہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے کالج میں جاب کے ساتھ ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اخبارات میں پبلک سروس کمیشن کے اشتہار دیکھ کر ایک کے بعد ایک ویکینسی کے لیے اپلائی کر دیتی تھی۔ اس کی اس مصروفیت سے گھر والے پریشان تھے، مگر وہ کافی مطمئن تھی۔ دن رات مختلف کاموں میں الجھے اسے دل کی پکار پر دھیان دینے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ جہاں پھوپھو زور و شور سے کرن کے لیے رشتے ڈھونڈنے میں مصروف تھیں، وہاں امی بھی اس کے لیے شادی کو مقصد حیات بنائے بیٹھی تھی۔ چچی بھی اپنے بھائی کا رشتہ حفصہ کے لیے لائی، مگر بیرون ملک ہونے کی وجہ سے معذرت کر لی گئی۔ اکلوتی بیٹی کو اتنی دور بھیجنے کا ان میں حوصلہ نہ تھا۔ امی کی تگو دیکھ کر ایک استہزائیہ مسکراہٹ حفصہ کے لبوں پر آ جاتی۔ ثابت ہوا کہ اس کا دل بے وقوف تھا، غلط سگنل دیتا تھا، وگرنہ حاشر چاہتا تو اس کا رشتہ مانگنے میں پھوپھو کو کیا عذر تھا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی آئیڈیل پھوپھو دکھنے میں جتنی بھی روشن خیال لگیں، مگر روایتی مشرقی ماؤں کی طرح وہ بیٹی سے پہلے بیٹے کی شادی کا نہیں چاہتی۔ خیال یہی تھا کہ کرن کا رشتہ ہو جائے تو وہ حاشر کے لیے حفصہ کو مانگ لیں گی اور اکٹھے دونوں کی شادی کر دیں گی۔ مگر پھر دادی کے بار بار احساس دلانے پر وہ بیدار ہوئیں۔ اگر ابھی بھی وہ رشتہ نہیں مانگتی تو بھابی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیتے۔ بھتیجی کو بہو بنانا ان کی پرانی خواہش تھی۔ حاشر کا رجحان کا بھی اندازہ تھا، مگر اس وقت وہ حیران بلکہ پریشان رہ گئیں جب حاشر نے حفصہ کے لیے منع کرتے انہیں کہیں بھی رشتہ کرنے کی آزادی دے دی تھی۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ ماں تھی، اس کے اندر
انداز پہچانتی تھی۔ زویا نے بھی انہیں حاشر کی حفصہ کے لیے پسندیدگی سے آگاہ کیا تھا، تو ان سب کو غلط فہمی ہوئی تھی یا کچھ اور مسئلہ تھا؟ حفصہ کیوں نہیں بیٹا، جب تمہیں کوئی اور پسند نہیں تو حفصہ سے اچھا کون ہے؟ وہ متعجب سی پوچھ رہی تھی، اور حفصہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ایسی بے عزتی! کیا کہا تم نے؟ اس نے بمشکل کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ کرن نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ راضی نہیں تھے اس رشتے پر۔ اب وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ گزرے وقت اور زمانے کی ہوا نے اسے مضبوط کر دیا تھا۔ وہ اب ایجر لڑکی نہیں تھی جو نرم لفظوں کو محبت سمجھ بیٹھتی۔ نہیں، بھائی کی مرضی کے بنا کیا ہوتا بھلا؟ وہ تو تمہیں پسند کرتے ہیں، بس انہیں یہ وہم ہو گیا کہ تم لوگوں کا مزاج الگ ہے۔ کرن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جانتی تھی کہ اب وہ اسے بہلا رہی ہے۔ دل میں پھیلا خوشی کا سارا احساس بھاپ بن کر اڑا تھا۔ اب وہاں آبلے تھے، بکھرے خوابوں کی کرچیاں تھیں، اور اس کی یک طرفہ محبت ایک کونے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ اپنے یک طرفہ احساسات کو بے وقوفی سمجھ کر ان پر ہنسنا، خوش گمانی سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا کہ وہ اس کے جذبات سے بے خبر ہے۔ محبت خوردہ پودے کی طرح کہیں بھی اگ جاتی۔ وہ نہ تو زبردستی اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج ڈال سکتی تھی، نہ یوں اسے پا سکتی تھی، لیکن یہ خیال کہ وہ اس پر مسلط کی گئی ہے، وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، اس کی رگیں کاٹ رہا تھا۔ محبت کا وہ تناور درخت جو وہ اپنے تئیں کاٹ چکی تھی، پھر جڑیں پھیلا کر راتوں رات اگ گیا تھا۔ اب کی بار دل میں جدائی کا اندیشہ نہیں، بلکہ اپنی بے وقتی کا غم تھا، جو اس شخص کے لیے شادمانی کا دوسرا نام تھا۔ وہ اس کے لیے اتنی کم مایہ تھی۔ وہ ایک بار پھر سب خوش تھے۔ وہ اپنی ہی ذات میں مقید اندر ہی اندر زخمی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھٹ پڑے، لیکن کیا کہے؟ رشتہ اس کی مرضی سے حفصہ بہت اچھی ہے امی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے خیالات بہت مختلف ہیں، شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ پائیں گے۔ بات کی رنجش سے بہتر ہے کہ ابھی سوچ کر فیصلہ کیا جائے۔ حاشر نے اپنے دل پر پاؤں رکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ وہ ہمیشہ ہی دل کے معاملے میں دماغ کو مقدم رکھتا تھا، مگر اب کی بار دل کا احتجاج برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھی بھلی بچی ہے، تمہارے ایسے کون سے خیالات ہیں جو لڑائیاں کرو گے؟ امی خفا ہو اٹھی۔ حاشر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کن الفاظ میں اپنا مدعا سمجھائے۔ وہ بہت کیئرر اور ہینڈسم کی لڑکی ہے امی، میں ہاؤس وائف چاہتا ہوں۔ بات کے مسائل سے بہتر نہیں کہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بار بار اپنی زبان سے راستہ بدلنے کا اعلان کرنا مشکل تھا۔ سب لڑکیاں ہاؤس وائف ہی ہوتی ہیں، گھر وائف سے ہی بنتا ہے، چاہے وہ جاب کریں نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنے تنگ نظر ہو۔ وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں امی، نہ ہی لڑکیوں کی جاب کے خلاف ہوں، بس مجھے اچھا لگے گا میری بیوی گھر بیٹھ کر میرا انتظار کرے۔ وہ ماں کی دل شکنی کے خیال سے کہہ نہ سکا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے ماں کی مشکلات سمجھنے میں اپنا بچپن گنوا بیٹھیں۔ بس اب میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گی۔ اور یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ میں تو تمہیں بہت ذمہ دار اور میچور انسان سمجھتی تھی، اور تم… وہ کہتی جا رہی تھی، اور مستقبل کے بے شمار اندیشوں کے باوجود حاشر نے اپنے دل میں سکون سا اترتا محسوس کیا تھا، جسے وہ خود چاہتا تھا امی اس کی بات نہ مانے۔ تب بھی اس نے مزید کچھ کہنے کی بجائے مسلسل ڈراتے دماغ کو چپ کروایا تھا۔ اگلے ہی دن پھوپھو میکے گئی تھیں۔ باقاعدہ رشتہ لے جانے سے پہلے وہ بھابھی سے نہ صرف اجازت لینا چاہتی تھی، بلکہ حاشر کے تحفظات بھی ان کے علم میں لانا چاہتی تھی۔ تب حسب توقع وہ سب ان کی خواہش جان کر خوش ہو گئے تھے۔ گھر بھر کی لاڈلی حفصہ نظروں کے سامنے محفوظ ہاتھوں میں رہتی۔
اس سے بڑھ کر کیا تھا؟ حفصہ کا نوکری کرنا ویسے بھی امی اور دادی کو پسند نہیں تھا، سو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، اس لیے انہوں نے حفصہ کو بھی اس بارے میں بتانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ گھر میں مشورے کے بعد اگلا اتوار باقاعدہ رشتہ لا کر رسم کرنے کے لیے مختص ہوا تھا۔ حفصہ کے لیے خوشگوار جھٹکا تھا۔ اب جب وہ مایوس ہو چکی تھی، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے من کی مراد پوری کر دی تھی۔ وہ خوشی سے گنگ رہ گئی تھی، اس کا رواں رواں شکر ادا کر رہا تھا، مگر خوشی کا یہ وقت بہت محدود تھا۔ گھر میں چہل پہل اور رونق تھی۔ پھپھو لوگ اس کا رشتہ لائے تھے۔ اپنی نوعمری کے پہلے خواب کی تعبیر حاصل کرنے پر وہ شاد سی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ رسم کے بعد سب باہر محفل جمائے بیٹھے تھے، جب کرن کی بے خیالی میں کہی باتوں نے اسے آسمان سے زمین پر دے مارا تھا۔ تمہیں بھابھی بنانا میری بچپن کی خواہش تھی، پتہ ہے، میں تو 1000 بار امی سے کہہ چکی تھی کہ ہم منگنی کر دیتے ہیں، مگر امی کو لمبی منگنیاں پسند نہیں ہیں۔ دیکھنا اب وہ جلد ہی شادی کریں گی۔ ابھی اتنا وقت بھی بھائی کی وجہ سے لگ گیا، جانے ان کے دل میں کیا سودا سمایا۔ کہنے لگے حفصہ نہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہو، امی نے اچھی کھنچائی کی ان کی۔ کرن مزے سے کہتی جا رہی تھی اور حفصہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ایسی بے عزتی! کیا کہا تم نے؟ اس نے بمشکل کپکپاتی آواز میں کہا۔ کرن نے چونک کر اسے دیکھا، وہ راضی نہیں تھے اس رشتے پر۔ اب وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ گزرے وقت اور زمانے کی ہوا نے اسے مضبوط کر دیا تھا۔ اب وہ ٹین ایجر لڑکی نہیں تھی جو نرم لفظوں کو محبت سمجھ بیٹھتی۔ نہیں، بھائی کی مرضی کے بنا کیا ہوتا بھلا؟ وہ تو تمہیں پسند کرتے ہیں، بس انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ تم لوگوں کا مزاج الگ ہے۔ کرن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جانتی تھی کہ اب وہ اسے بہلا رہی ہے۔ دل میں پھیلا خوشی کا سارا احساس بھاپ بن کر اڑا تھا۔ اب وہاں آبلے تھے، بکھرے خوابوں کی کرسیاں تھیں، اور اس کی یک طرفہ محبت ایک کونے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ اپنے یک طرفہ احساسات کو بے وقوفی سمجھ کر ان پر ہنسنا خوشگمانی سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا کہ وہ اس کے جذبات سے بے خبر ہے۔ محبت خودرو پودے کی طرح نہیں کہیں بھی اگ جاتی ہے۔ وہ نہ تو زبردستی اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج ڈال سکتی تھی اور نہ یوں اسے پا سکتی تھی، لیکن یہ خیال کہ وہ اس پر مسلط کی گئی ہے، وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ اس کی رگیں کاٹ رہا تھا۔ محبت کا وہ تناور درخت جو وہ اپنے تئیں کاٹ چکی تھی، پھر جڑیں پھیلا کر راتوں رات اگ گیا تھا۔ اب کی بار دل میں جدائی کا اندیشہ نہیں تھا، بلکہ اپنی بے وقتی کا غم تھا۔ جو شخص اس کے لیے شادمانی کا دوسرا نام تھا، وہ اس کے لیے اتنی کم مایہ تھی۔ ایک بار پھر سب خوش تھے اور وہ اپنی ہی ذات میں مقید اندر ہی اندر زخمی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھٹ پڑے، لیکن کیا کہے، رشتہ اس کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ اچانک سے کرن کا بھی رشتہ طے ہو گیا تھا۔ یاور اب کی بار ان کی کلاس کی ایک لڑکی کے ذریعے گھر تک آیا تھا، اور اب وہ بے روزگار زیر تعلیم نوجوان نہیں تھا، بلکہ ایک اچھی جاب کا حامل تھا۔ اس کی محبت سچی تھی، شاید اس کی دعاؤں کا ہی اثر تھا جو اب تک کرن کا رشتہ کہیں طے نہیں ہو سکتا تھا۔ آنن فانن دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ امی نے اسے مزید جاب پر جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنی ہی گنجلک سوچوں میں اتنی گم تھی، پژمردہ ہو رہی تھی کہ خاموشی سے ان کی بات مان لی۔ کسی کام میں دلچسپی لیے بنا وہ سر منہ لپیٹے لیٹی رہتی۔ دادی کو اب اس کی بے رونق صورت دیکھ کر تشویش ہونے لگی تھی۔ اس دن امی اور چچی شادی کی تیاریوں کے لیے شاپنگ پر گئی تھی۔ جب حاشر نانی کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ کے حساب سے آتا تھا۔ جاب اور یونیورسٹی کی مصروفیات میں سے کافی عرصے سے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوتا۔ رسم والے دن دیکھی جھلک کے بعد سے حاشر کا دل اسے دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، اس لیے بہانے سے چلا آیا۔ حاشر کو دیکھ کر وہ مارے باندھے اٹھ گئی۔ سب بچے ٹیوشن گئے تھے، سب کا ارادہ یہی تھا کہ یہاں سے اٹھ کر امی کے کمرے میں چلی جائے، مگر دادی نے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اس کی سستی کی تفصیل بتا کر حاشر سے نسخہ لکھوانے کو بےتاب تھی۔ دادی، میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں۔ دماغ میں ابھرتے سوالات سے تنگ آ کر حفصہ نے لمحوں میں فیصلہ کیا۔ وہ اس سے حساب لینا چاہتی تھی۔ اس کی ذات اتنی ارزاں نہیں تھی کہ زبردستی کسی کے سر منڈ دی جاتی۔ سچی محبت کرنے والے یاور کی طرح راستے ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر زبردستی کا راستہ نہیں کاٹتے۔
اگر حاشر اسے پسند نہیں کرتا تو وہ بھی اپنی محبت کی بے توقیری برداشت کیے بغیر پوری عزت کے ساتھ یہ رشتہ ختم کر دے گی۔ ڈاکٹر تو یہ خود ہے۔ دادی نے منہ کھول کر اسے حیرت سے دیکھا۔ حاشر نہ سمجھنے والے انداز میں دادی پوتی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی موجودگی میں یکسر بھلائے آپس میں لگی تھی۔ ٹیسٹ کروانا ہے دادی، مجھے لگ رہا ہے خون کی کمی ہو گئی ہے۔ حفصہ نے دادی کی کمزوری پکڑی۔ دادی نے پریشانی سے اس کی شکل دیکھی تھی، تب ہی رنگ اتنا پیلا ہو رہا، مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ حاشر جا بیٹا، اسے خون کی بوتل لگوا دے۔ بچے ٹیوشن سے آئیں گے تو گھر خالی ہوگا، ورنہ میں خود ساتھ جاتی۔ دادی نے افسوس سے ہاتھ ملتے حاشر کو حکم دیا۔ اسے یوں گھر بیٹھے مرض کی تشخیص سے علاج تک پہنچنے پر وہ بہت کچھ کہہ سکتا تھا، مگر جان چکا تھا کہ یہ دھوپ چھاؤں سی لڑکی اس کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہے اور یہ وقت میڈیکل سائنس پڑھانے کا نہیں تھا۔ سو خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ دادی کو تسلیاں دیتی آ کر گاڑی میں بیٹھی تو حاشر نے گاڑی آگے بڑھاتے اسے دیکھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ کہاں سے خون لے کر چڑھاؤں تمہیں؟ اس کے انداز پر حفصہ کے لب بے اختیار پھیلے۔ ضروری بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ ضرور کرو، مگر اپنا کیا حشر بنا لیا ہے؟ نانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہت کمزور لگ رہی ہے۔ وہ فکر مندی کا اظہار کیے بنا نہیں رہ سکا۔ حفصہ نے سر جھٹکا۔ اس کی یہی باتیں اسے خوش فہمی میں مبتلا کرتی تھیں۔ آپ کو پھپھو نے زبردستی مجھ سے شادی کے لیے راضی کیا ہے؟ اس نے بلا تمہید پوچھا۔ کیا مطلب؟ حاشر کا پاؤں بے اختیار بریک پر گیا۔ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ زبردستی تو خیر کوئی نہیں ہوئی، وہ اسے جواب دیتا۔ اب گاڑی سڑک کے ایک طرف کر کے لگا رہا تھا تاکہ فرصت سے اسے دیکھ کر بات کر سکے۔ مجھے کرن نے خود بتایا ہے کہ آپ نے منع کر دیا تھا اور پھپھو کے کہنے پر راضی ہوئے ہیں۔ وہ اس کے یوں انکار کر دینے پر ایک دم غصے میں آئی تھی۔ کرن تو بے وقوف ہے اور تم مجھ سے بڑی بے وقوف ہو۔ مجھے لگتا تھا بلکہ ہے کہ ہمارے خیالات میں تضاد کی وجہ سے ہم میں بہت اختلافات ہوں گے، اسی لیے منع کیا تھا۔ پھر سوچا ایسی فضول بات پر اپنی محبت کون چھوڑتا ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، مل جل کر ہی گزارا کر لیں گے۔ حاشر نے اس کی طرف رخ کر کے حرف پر زور دیتے دھیان سے اسے دیکھا۔ اس کا اچانک اظہار محبت حفصہ کو ہڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ محبت کون؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ حاشر زور سے ہنسا۔ تم بے وقوف لڑکی، تم خود ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ اظہار محبت اپنی بیوی سے ہی کروں گا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ اپنی عادت کے برخلاف وہ چہک رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ باتیں مت بنائے، منع کیوں کیا تھا آپ نے؟ وہ فوراً پچھلی بات پر آئی۔ تمہیں مامی اور نانی نے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے حفصہ کو بغور دیکھا۔ حفصہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کیونکہ تم اپنے کیریئر کے لیے اتنی سنجیدہ ہو، جبکہ میری خواہش ہے کہ میری بیوی فل ٹائم ہاؤس وائف ہو۔ میں جب تمہیں جاب سے منع کروں گا تو جھگڑا ہوگا۔ تمہاری جاب میرے کہنے پر ہی مامی نے چھڑوائی ہے۔ حاشر نے صاف گوئی سے کہا۔ بس؟ حفصہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ انداز کھودا پہاڑ نکلا چوہا جیسا تھا۔ امی کے بعد حفصہ کا یہ رد عمل دیکھ کر حاشر کو خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ جس بات نے اس کا سکون چھین لیا تھا وہ ان سب کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ تم جاب نہیں کرو گی نہ شادی کے بعد؟ اس نے حفصہ سے یقین دہانی چاہی۔ آپ کو خواتین کا جاب کرنا کیوں پسند نہیں ہے، جبکہ آپ کی تو اپنی امی جاب کرتی تھی؟ حفصہ کے لہجے میں اب بھی استجاب تھا۔ اس نے حاشر کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اسی لیے نہیں پسند اپنی امی کی روٹین دیکھ کر ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی امی جاب نہ کرے، ان کے ساتھ مکمل وقت بتائے۔ اس نے مکمل سنجیدگی سے کہتے حفصہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ حاشر کی آنکھوں میں مچلتی شوخی نے اس کے گال تپا دیے تھے۔ وہ نظریں چرا گئی، پھر بات بدلنے کو بولی۔ ملک کی آدھی آبادی خواتین کی ہے۔ اگر آدھی آبادی کام نہیں کرے گی تو گھر بیٹھے گی تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ قوموں کا سرمایہ ان کے جوان، ان کے بچے ہوتے ہیں، مادی اشیاء نہیں۔ ہماری آدھی آبادی جس نے اگلی نسل کی تربیت کرنی ہے وہ زبردستی کی مشقت میں مصروف ہوگی تو ہماری اگلی نسل کیا سیکھے گی؟ تمہارے وقت اور علم کی ضرورت ہمارے گھر کو زیادہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اسکول سے آئیں تو انہیں سینے میں چھپا کر ان سے باتیں سننے والی ماں خود تھکاوٹ کا شکار ہو، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ماں کے پیچھے پھرنا پڑے اور ماں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ گھر اور جاب کو چلانے میں خود کو بھول جائے۔ حاشر کے لہجے میں یاسیت تھی۔
ماں کو پانے کی تڑپ تھی، بچپن کے کھوئے ہوئے لمحوں کی پکار تھی۔ وہ خاموش رہ گئی۔ پھپھو کی گرومڈ پرسنالٹی اور معاشی آسودگی اسے جاب کی طرف مائل کرتی تھی، مگر خود جاب کی مشکلات برداشت کر کے اس سے اندازہ ہوا تھا کہ ورکنگ وومن کے لیے گھرداری آسان نہیں ہے۔ سارے دن کی تھکاوٹ گھر میں منتظر کام دیکھ کر دو چند ہو جاتی ہے، مگر معاملے کا یہ پہلو اس کی نظر سے بالکل اوجھل تھا۔ خود مختار، خود انحصار، بااعتماد نظر آنے والے حاشر کے لہجے میں عجیب سی حسرت تھی۔ دل میں جانے کیسی کسک پنہاں تھی جو اس کے اندر تک اتری تھی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے منع کر رہا تھا۔ سب کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ تمہیں جاب کرنے کا شوق ہے، ساری زندگی ہم دونوں بلا وجہ کی بحث کرتے رہے، اس سے بہتر کنارہ کر لینا ہے۔ فیصلہ اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حاشر نے اس کی خاموشی سے جانے کیا سمجھا تھا کہ ساری بات سمیٹ کر اس کی خواہش اور خواب کو ترازو کے پلڑوں میں رکھ دیا۔ حاشر نہیں جانتا تھا، مگر وہ تو جانتی تھی کہ جاب ایک شوق تھا، مگر وہ خود اس کی اوائل عمری کا خواب تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سترنگے خواب کی حسین تعبیر کو دیکھا تھا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کے بعد بھی مجھے روڈ پر کھڑا کر کے صرف لیکچر ہی پلایا کریں گے یا کچھ اور بھی ملے گا؟ اس کے شرارت سے کیے سوال میں حاشر کے لیے جواب پوشیدہ تھا۔ اطمینان، سکون، محبت، خوشی، جانے کیا احساس تھے جو اس کی روح پر پھوار بن کر برسے تھے۔ وہ سرشار ہو گیا تھا۔ بعد میں تو تمہیں اپنے پیار کا امرت دھارا پلاؤں گا۔ وہ ایک دم بے باک ہو گیا۔ حفصہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ بس زیادہ اوور مت ہو، مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ حفصہ کے لیے اس کی نظروں کا سامنا مشکل ہو رہا تھا۔ نانی کو کیا بتاؤ گی کتنی بوتلیں خون کی چڑھائی ہیں؟ پیلے چہرے کو لال کر دیا میں نے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہنس رہا تھا۔ حفصہ بھی ہنس پڑی۔ تضادات کو اختلاف نہ بنایا جائے تو زیست سہل ہو جاتی ہے۔ جی یہ تھا ناول۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ناول کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو ناول پسند آئے تو اپنے ناول پڑھنے والے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔